ناظرین، یہ تہران کا حسینیہ امام خمینی ہے۔ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کی اہم ملاقاتیں، اہم خطابات اس حسینیہ میں انجام پاتے ہیں۔ ماہ محرم کی آمد ہے، اس مناسبت سے ملک کے مختلف علاقوں سے مبلغین جمع ہوئے ہیں رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی حاضرین سے خطاب کریں۔ جیسے جیسے حسینیہ امام خمینی میں رہبر معظم کی آمد کا لمحہ قریب آ رہا ہے، حاضرین کا جوش و خروش زیادہ متلاطم نظر آتا ہے، اور آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا جس کا انتظار ہر فرد کو تھا۔ پورا ماحول جذبات و احساسات سے چھلک اٹھا اور گہرے معنی اور واضح پیغام والے نعروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رہبر انقلاب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں مبلغین اور علماء کے روحانی مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے عجیب جملہ کہا کہ وہ دین کے قلبی منصبدار ہیں۔ اس موقع پر رہبر انقلاب نے علم دین اور دینی علوم کے بارے میں تحقیق سے اپنی خاص رغبت کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا کہ پہلے صدارتی دور کے بعد آپ نے رہبر کبیر امام خمینی سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قم چلا جاؤں اور علمی بحث و تحقیق کا سلسلہ پھر سے شروع کر دوں۔ جواباً امام خمینی نے بڑا دلچسپ اور فکر انگیز فقرہ ارشاد فرمایا۔ ایشون گفتن که منم دلم میخواد برم قم ولی خب نمیشه، میرا بھی یہی دل چاہتا ہے لیکن ممکن نہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تبلیغ کی اہمیت اور قرآن میں اس نقطے پر کی جانے والی تاکید کا حوالہ دیا کہ تبلیغ کا کام لسان قوم یعنی قوم کی زبان میں ہونا چاہیے۔ آپ کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں جو انٹرنیٹ کے دور سے بھی آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبلیغ کا کام انجام پانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مبلغین پر خاص تاکید فرمائی کہ آڈینس کی صحیح شناخت کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک اہم نقطے کا ذکر کیا کہ ماضی میں بری صحبت سے بچنے کی تاکید کی جاتی تھی، حالا مصاحبه بعد تو جیبشه، مگر آج ایک برا ساتھی سب کی جیب میں ہے۔ آپ کی تاکید اس بات پر بھی تھی کہ یلغار کے پس پردہ سرگرم افراد اور حلقوں پر نظر رکھتے ہوئے اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں علامہ طباطبائی اور شہید مرتضی مطہری کو نمونہ عمل بنایا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمہ خامنئی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوری نظام کے مد مقابل جو محاذ ہے وہ خود کو لبرل ڈیموکریٹ محاذ کہتا ہے، جبکہ وہ دروغ گوئی کا محاذ ہے۔ رہبر انقلاب نے کہا کہ آپ اگر واقعی لبرل اور حریت پسند ہیں تو ہندوستان جیسی کئی ملین کی آبادی والی ریاست کو 100 سال سے زائد عرصے تک آپ نے اپنی نو آبادی کیسے بنائے رکھا؟ هند قبل از آمدن انگلیس‌ها، وارد شدن انگلیس‌ها چی بود؟ بعد از آمدن اونا چی شد؟ شما لیبرالید، همه دارایی‌هاشو ازش میکشید بیرون، تبدیلش میکنید به یه ملت فقیر۔ اس کی دولت لوٹ کر اسے ایک غریب قوم میں بدل دیا، یہ لبرلزم ہے؟ آیت اللہ العظمہ خامنئی نے یوکرین کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لبرل ڈیموکریسی کے جھوٹے دعوے داروں کو یہ گوارا ہے کہ یوکرین جیسی ایک مجبور و بے سہارا قوم کو آگے کر دیں کہ امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی جیبیں بھری جا سکیں، وہ جنگ کرے، اس کے افراد قتل ہوں تاکہ ان کے ہتھیار فروخت ہوں اور اسلحہ ساز کمپنیوں کی جیبیں بھر جائیں۔ علماء اور مبلغین سے یہ ملاقات بڑی جامع ملاقات تھی جس میں بے حد اہم موضوعات کو شامل کیا گیا۔ ناظرین، رہبر انقلاب اسلامی سے مبلغین کی ملاقات اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں تبلیغ کے تعلق سے، تبلیغ کی
اہمیت کے تعلق سے، تبلیغ کے اثر اور گہری تاثیر کے تعلق سے، تبلیغ کے موجودہ دور میں تقاضوں کے تعلق سے بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، ان کی وضاحت کی، بتایا کہ صرف ہمیں شبہوں کا جواب نہیں دینا ہے بلکہ ہمیں اقدامی انداز میں عمل کرنا ہے، بتایا کہ ہمیں مخاطب کی شناخت کی ضرورت ہے تبلیغ کے لیے، متعدد نکات پر تاکید فرمائی کہ کس طرح